جہاں پر ہم کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں، کانفیڈنس کی ہمیں اسکول میں بھی ضرورت ہے، ہمیں یونیورسٹی میں بھی ضرورت ہے، ہمیں کالج میں بھی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد جس کمپنی کو ہم نے جوائن کر کے ہم نے جاب کرنی ہے ہمیں وہاں بھی ضرورت ہے. تو اینڈ کیا نکلا، مورل کیا نکلا کہ کانفیڈنس بہت ضروری ہے. ہاؤ ٹو ڈیولپ یور کانفیڈنس؟ دیکھیے اعتماد جو ہے نا وہ اس کا آغاز ہوتا ہے گود سے. مثلا اکثر گھروں میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بچے کو روک دیا جاتا ہے، ٹوک دیا جاتا ہے. جب اس کا سٹارٹ ہی نہیں سے ہوگا تو پھر وہ اس کا جو کانفیڈنس ہے یعنی بالکل آغاز سے ہی زیرو نہ شروع. تو وہاں سے لے کے ہیلتھ میں، ہیلتھ سیکٹر میں 3 Ds استعمال ہوتی ہیں وومن ہیلتھ کے متعلق. فرسٹ ڈیلے ایٹ ہوم، سیکنڈ ڈیلے ایٹ ٹرانسپورٹ، اینڈ تھرڈ ڈیلے ایٹ ہیلتھ فیسلٹی، ہاسپٹل، DHQ BHQ جو بھی ہے. یعنی تینوں میں ڈیلے کی وجہ سے خواتین کی صحت کو کافی نقصان پہنچتا ہے. 3 Ds ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے پوٹینشیل اور کانفیڈنس کے 3 Ds خود ڈیولپ کیے ہیں. اچھا. وہ 3 Ds ہے کہ پہلی ڈیتھ جو ہے کانفیڈنس اور ٹیلنٹ کی وہ گھر پہ ہوتی ہے. بالکل. نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پہلی ڈیتھ وہاں پہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر نیا پیدا ہونے والا انسان اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند متعال بہترین صلاحیت دے کے اس کو اس دنیا میں بھیجتا. بالکل صحیح. پہلی ڈیتھ اس پوٹینشیل کی، ان بورن پوٹینشیل کی، کیپیبلٹی کی، یا پری نیٹل ایجوکیشن میں اس نے ماں کی گود میں آنے سے پہلے جو کچھ سیکھا اس کی پہلی ڈیتھ گھر پہ ہو گئی. سیکنڈ ڈی آتا ہے تعلیمی ادارے پہ. تو بہت ہوشیار ہے، بہت سوال کرتا ہے، بیٹھ جا چپ کر کے. وہ ٹیچر نے اس کی سیکنڈ پوٹینشیل، اس کی سوچ کے اوپر ایک ایسا وار کیا کہ دوسری ڈیتھ پوٹینشیل کی وہاں ہو گئی. رہی صحیح کسر جو ہے کسی بھی، وہ چاہے وہ انڈسٹری میں کام کر رہا ہے، ایجوکیشن میں کام کر رہا ہے، میڈیا ہاؤس میں کام کر رہا ہے، تو وہ بھی نیا نیا پڑھ کے آیا، تو ذرا 6 مہینے لگانا سب تیری عقل ٹھیک ہو جائے گی. تو ریشا پوٹینشیل جو ہے وہ تیسرے وار پہ مرڈر ہو جاتا ہے. سو دیز 3 Ds نیڈ ٹو بی اسٹاپڈ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں میں اعتماد جو ہے وہ بڑھانا ہے. اور اگر ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا جیسا ہو رہا. اچھا یہ بتائیے پروفیسر صاحب، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے جو کانفیڈنس کو آپ نے ڈیزائن کیا ہے اپنے الفاظ میں 3 سٹیپس میں، بڑا اچھا لگا مجھے، اور یقیناً یہ حقیقت پر مبنی ہے. ہم آنے والے شخص کو ویلکم کہنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ سوال میرا آپ سے یہ ہے. جبکہ وہ شخص جب آئے گا ہم اسے ویلکم کریں گے، ہم اسے اچھی اور بری بات بتائیں گے، ہم کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک سمپل سا گلاس ہے، اس گلاس کو کیسے اٹھا کے کیسے پانی پینا اور واپس کیسے رکھنا ہے، جب تک ہم اسے یہ بتائیں گے نہیں اور اس کے اٹھانے میں صرف اور صرف تنقید ہم کریں گے اور وہ روب ہم جھاڑیں گے، تو پرابلم تو ہم اس کے لیے نہیں اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں ایٹ دا اینڈ. اس پر میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پوری قوم کی، ہم سمیت ہم تمام لوگ، یقیناً مجھ سے اور آپ سے مل کر معاشرہ بنتا ہے نا، اس معاشرے کی تربیت کیجئے. میں خاموشی سے بیٹھی ہوں کہ آنے والے شخص کو آپ ویلکم کیوں نہیں کہتے؟ آنے والے شخص کو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ روب اور دبدبے سے بٹھایا جائے، چاہے وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے، وہ کسی آرگنائزیشن کو سٹارٹ کرتا ہے، جوائن کرتا ہے، یا کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہے، یا کسی میڈیا ہاؤس کو جوائن کرتا ہے، کیوں ایسا رویہ ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ہم سب لوگ اپنے اپنے خول میں زندہ ہیں، جکڑے ہوئے، زنجیروں سے جکڑے ہوئے. بالکل صحیح. جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے تو اس وقت تک بڑا مشکل ہے. اور یہ کانفیڈنس سیکٹر پہلے ہو چکا ہوتا ہے. رہی صحیح کسر اس خول کے بعد میں جگہ نہیں دیتا، سپیس نہیں دیتا، ویلکم نہیں کرتا، انکریج نہیں کرتا، وہ اور بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک انڈسٹریل سلیو پیدا کرتے ہیں. یہ ایک ٹرم ہے جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ جو فیکٹریوں میں بڑی بڑی MNCs کے متعلق خواب دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جاب کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو ان کی جو ہے نا 25 سال سے لے کے 60 سال کی زندگی کو اگر ایک پورا ٹریک میں سٹڈی کیا جائے تو وہ بالکل انڈسٹریل سلیو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور انڈسٹریل سلیو پہ عہدے چینج ہوتے رہتے ہیں، فیسلٹیز بڑھتی رہتی ہیں، ادھر سے وہ انڈسٹریل سلیو ہوتے ہیں. جب تک اس پروسیس کو ہم چینج نہیں کریں گے، جب تک ہم انٹرپرینورشپ کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، جب تک ہم انہیں خود اعتمادی کے ساتھ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اس میں پروموٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا. ایک اور مثال، بڑی گراس روٹ کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ رزق کے جو 10 حصے ہیں جی اس میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں، ٹھیک ہے، اور 1 حصہ ملازمت میں ہے. بالکل صحیح. جبکہ جو لوگ ہیں وہ 9 حصے جو ہیں وہ ملازمت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور 1 حصہ جو ہے وہ تجارت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی میننگ دیر بائی کہ جو 90% مال پانی ہے
ریسورسز ہیں اس کے لیے 10% لوگ جاتے ہیں وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا میں جو بھی نیشنز ہیں, میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت اگر اکانومی کو دیکھا جائے تو جو بھی نیشنز اکانومی میں لیڈ کر رہی ہیں, ٹاپ اکانومیز ہیں, وہ انٹرپرینورشپ کو اور بزنس کو اور تجارت کو فروغ دیتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اور جو بھی نیشنز جو ہیں وہ یورز اوبیڈینٹلی وغیرہ وغیرہ کی اپلیکیشن لکھانا سکھاتے ہیں, وہاں پہ غلام پیدا ہوتے ہیں انڈسٹریل, اور ویسے ہی رہیں گے, پیچھے رہیں گے. میں مختلف یونیورسٹیز میں ایم بی اے اور ماسٹرز کے اور ایم فل کے جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس میں کیریئر کاؤنسلنگ کے علاوہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے ایک لاہور سے باہر ایک کسی دوسرے شہر میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں, وہاں پہ ایم بی اے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کی فائنل کلاس, ایم فل بزنس ایڈمنسٹریشن کی فائنل کلاس کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ ٹریننگ کا موقع ملا. تو میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں آپ کا یہ 2 مہینے کا کورس ہے, پہلے کیا ہوا, بعد میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں سر پچھلے 1 ہفتے سی ویز بنانا اور اپلیکیشن لکھانا سکھایا گیا ہے اور ہم بہت اچھی لکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا آپ بتائیں. جب سب نے سیم جواب دیا تو میں وہیں پہ ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو نے 4 سال بزنس پڑھا ہے اور اب اپلیکیشن لکھنا سیکھ اور رہے ہو. اب تو جاب کے لیے یورز اوبیڈینٹلی کے لیے جائے گا, تو 4 سال کیا جھک مارا ہے یا آئندہ ساری زندگی جھک مارنا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک یو ہے. شوڈ گو فار انٹرپرینورشپ. تو نے مارکیٹنگ میں کیا, یو شوڈ ڈیولپ اے مارکیٹنگ اسٹارٹ اپ. آپ ایم آئی ایس میں گئے کو ایم آئی ایس کا اسٹارٹ اپ لو. بالکل صحیح ہے. اینڈ پیپل آر دیئر ٹو ہیلپ. بہت سارے انوویشن فنڈ ہیں, بہت سارے کمپٹیشن ہے جس میں بچوں کو اب تو انلمیٹڈ اپرچونٹیز مل گئی ہیں. اف یو ہیو اے گڈ آئیڈیا دیر آر لاٹ مینی پیپل ٹو سپورٹ یو. تو اب یونیورسٹی لیول پہ جب میں 4 سال بی ایس کرتا ہوں, بی بی اے کرتا ہوں, بزنس پڑھتا ہوں, اس کے بعد مجھے سکھایا جا رہا ہے اور میں سیکھ رہا ہوں فخر سے کہ اچھا سی وی ریزیومے کیسے بنانا ہے اور جاب ہنٹنگ کیسے کرنی ہے. سو دس از اندر انفارچونیٹ پارٹ. سوری یہ باتیں زیادہ تلخ ہیں, بس میں ریئلٹی میں تو بچوں آپ نے جو شعبہ چوز کرنا ہے اس شعبے کے متعلق اچھے طریقے سے جانیے, اس کے متعلق اچھے طریقے سے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ایسے ہی ڈھونڈیے جیسے آپ کی چھوٹی بہن آپ کو کہتی ہے کہ بھائیجن وہ مون مارکیٹ کے پاس, وہ ادھر نکر کے اوپر ایک پلازے کے نیچے ایک فلانا دہی بلے لائے, اس کے بڑے مزدار ہوتے ہیں, اسے ڈھونڈ کے لانا. اسی طریقے سے بیسٹ آف دا بیسٹ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے پروفیشن, اس کو چوز کریں, ڈھونڈیں, تلاش کریں, ورک گردانی کریں, مدد لیں, رہنمائی لیں, پڑھیں, دعا کریں, اور اس کے بعد اس پہ ڈٹ جائیں. لوگ آپ کو گھر سے آ جائیں گے ملازمت دینے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ انپلائڈ رہ جائیں. زبردست. ہم بات کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے اکانومی کے حوالے سے بات کی ہے, تو یقیناً لاک ڈاؤن کے ڈیز میں بہت سے لوگ, میجورٹی پریشان رہی, اور یقیناً جب انسان پریشان ہوتا ہے یا جب ایک شخص کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور دروازے کو کر دیا جاتا ہے لاک, تو اس ٹائم اس کے ذہن میں یہ سوچیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اب میں نے باہر نکلنا کیسے ہے. ونڈو کے ذریعے نکلنا ہے, اس ڈور کے ذریعے نکلنا ہے, یا کوئی اور راستہ نکالنا ہے. یعنی جب راستے بند ہو جاتی ہیں تو وہاں سے راستے کھلنا سٹارٹ ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے.